السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل سید ہارر ڈائریز۔ امید کرتا ہوں میرے تمام سننے والے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، دنیا بھر کی ایسی بہت سی جگہیں ہیں جن کے پراسرار واقعات ہم نے سن رکھے ہیں۔ ہمارے ملک کے علاوہ پڑوسی ملک انڈیا سے بھی ہم نے بہت سے ایسے واقعات، ایسی جگہوں کے بارے میں سن رکھے ہیں جو بہت ہی خوفناک ہیں۔ یوں تو ہندوستان سے جب ہمارے بڑے بزرگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، اپنے ساتھ بہت ہی قصے کہانیاں ساتھ لائے تھے۔ ایسے کئی واقعات انڈیا کے جو ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے، وہ ہمارے دماغوں میں آج تک نقش ہیں۔ آج کا واقعہ جو میں آپ کی سماعتوں تک گوشت گزار کرنے والا ہوں، وہ ہمارے ساتھ دنیش نے شیئر کیا، ان کے دوست سنیل، دونوں کا یہ واقعہ ہے۔ ایک ہانٹڈ فلائی اوور کی واقعہ ہے یہ، اشوک وہار دہلی۔ یہ ہانٹڈ فلائی اوور بہت مشہور ہے اپنے واقعات سے۔ اس فلائی اوور کا نام سرسوتی ہے۔ دنیش لکھتے ہیں، یہ واقعہ تقریباً 14 سال پرانا ہے۔ ہم نے اس فلائی اوور سے ریلیٹڈ بہت سے واقعات سن رکھے تھے، مگر ہم ان واقعات کو کبھی بھی سچ نہیں سمجھتے تھے اور ہمیشہ ایسے واقعات و قصوں کا صرف مذاق ہی اڑایا کرتے تھے۔ اس فلائی اوور کے نیچے سے ایک ریلوے ٹریک بھی گزرتا تھا۔ شدید سردیوں کے وہ دن تھے۔ میں اور میرا دوست، ہم دونوں تقریباً رات 2:15 سے 2:30 کے درمیان کا وقت ہوگا، وہاں سے گزر رہے تھے۔ اس زمانے میں ہم نے ایک بالکل برانڈ نیو گاڑی نکلوائی تھی جو میرے والد نے مجھے دلوا کے دی تھی۔ ہم دونوں دوست اپنی باتوں میں مگن چلے جا رہے تھے۔ ویسے بھی یہ روڈ رات کے اوقات میں تو بہت ہی سناٹے والا ہوتا ہے، اور اس روڈ کے پراسرار واقعات نے اسے مزید سناٹے والا بنا دیا ہے۔ لوگ اگر یہاں سے گزرتے بھی ہیں تو بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ بہت سارے واقعات مشہور ہیں اس روڈ کے بارے میں۔ یہاں پہ کوئی عورت دکھتی ہے، نارمل اس پل پہ کچھ لائٹیں بھی ہیں، سائڈ کی دیواریں کچھ ٹوٹی ہوئی بھی ہیں، اس پہ کچھ جو لائٹیں ہیں وہ چلتی بھی ہیں، کچھ فیوز بھی ہیں، مگر اس روز تقریباً کافی لائٹیں فیوز تھیں اور کافی اندھیرا تھا۔ سردیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے روڈ بالکل سنسان و ویران پڑی ہوئی تھی۔ یقین کریں، جاتے ہوئے ہمیں بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے تھوڑا آگے ہی بڑھ رہے تھے۔ ہماری رفتار بھی گاڑی کی کوئی بہت زیادہ تیز نہ تھی کہ اچانک میرے ٹائر میں ببلنگ ہونے لگتی ہے۔ میں اچانک دیکھتا ہوں تو گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے۔ تھوڑا حیران کن لگا کیونکہ گاڑی ہماری نئی تھی اور ہم کسی بھی ایسی جگہ سے نہیں گزرے تھے جہاں پہ کوئی پتھر یا کوئی کیلے وغیرہ اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو، اور تقریباً گاڑی لینے کے بھی 2 سے 3 دن تو گھر پہ ہی کھڑی رہی، اور پھر ہم تقریباً ہمارا یہ دوسرا ہی چکر تھا جو ہم اس گاڑی کو لے کر نکل رہے تھے۔ پھر بھی ایک دم سے پنچر ہو جانا، ہم نے خیر اس بات پہ بالکل بھی دھیان نہ دیا، پنچر ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ویسے ہی سائڈ چل رہے تھے، مزید تھوڑا سا اور سائڈ کیا اور گاڑی وہیں روک دی۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ پیش تھا، اور وہ مسئلہ یہ کہ ہماری پچھلی گاڑی جو کہ ہمارے گھر میں کھڑی تھی، پرانی گاڑی، اس کے کچھ کام کے سلسلے میں ہم نے اس گاڑی سے پانا نکالا تھا، مگر واپس ہم یہاں پر رکھنا بھول گئے تھے، جو کہ ابھی ہمیں یاد آیا۔ مسئلہ تو یہ چھوٹا تھا، مگر اس اندھیرے اور ویرانے میں اور رات کے سناٹے میں بہت بڑا مسئلہ، کیونکہ ہماری مدد قریب کوئی بھی کرنے والا ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو ہمیں وہ پانا دے یا ہم کسی گاڑی سے لفٹ لیں۔ میرا دوست سنیل تھوڑا جہاں دیدہ ہے، وہ تمام معاملات کو میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، ہر چیز آگے بڑھ کے خود ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ نیچے ریلوے پٹری گزر رہی ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی مجھے مل جائے گا، میں تھوڑی ہمت کرتا ہوں، تم یہیں بیٹھو یا گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں جاتا ہوں اور کہیں نہ کہیں سے وہ پانے کا بندوبست کر کے لاتا ہوں۔ کچھ دیر تو ہم نے وہیں روڈ پہ دیکھا، مگر بالکل سناٹا تھا، نہ کوئی گاڑی آتی جاتی نظر آئی۔ ہم نے بنا ٹائم خراب کیے ہوئے میرا دوست وہاں چلا گیا اور میں وہیں رک گیا۔ ابھی اسے گئے ہوئے تقریباً 5 سے 7 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ مجھے باقاعدہ لگا کہ میرے پچھلے والے دروازے کے طرف کسی نے دھپ 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 باقاعدہ سے آواز ماری۔ میں بہت چوکنا ہو گیا، ایک دم گھبرا کر
میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں پریشان ہو گیا، یقیناً ڈر بھی بہت گیا تھا۔ وہ تمام قصے کہانیاں جو اس جگہ سے ریلیٹڈ ہیں وہ میرے دماغ میں گھومنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر پہلے میں بالکل بھی نہیں ڈر رہا تھا، مگر اس وقت مجھے بہت قاعدہ سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اگلے ہی منٹ دوسرے والے دروازے کی طرف سے یہی آواز آئی۔ اس بار میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور گاڑی سے باہر نکل کر آ گیا اور پوچھا کون ہے؟ کون ہے؟ 2 سے 3 مرتبہ میں نے کون ہے کہا، مگر کسی کی بھی آواز نہ آئی۔ رات اندھیری تھی اور روڈ پر بالکل سناٹا تھا۔ میں نے دل ہی دل دعا کرنے لگا کہ میرا دوست جلدی سے آ جائے۔ میں اس پریشانی میں اکیلے میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ یہاں سے منسوب ایک ایک واقعہ، ایک ایک قصہ میرے دماغ میں بالکل گھوم رہا تھا۔ میں گاڑی میں آ کے دوبارہ بیٹھ گیا۔ ابھی میں بیٹھے ہوئے 2 سے 3 ہی منٹ ہوئے تھے کہ میں محسوس کرتا ہوں جیسے میری پچھلی سیٹ پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میری زندگی کا وہ واقعہ ہے جسے میں مدتوں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ وہ شکل، وہ چیز، اس وقت جو میں نے اپنی پچھلی سیٹ پہ دیکھی، وہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی نہیں دیکھی، اور نہ کبھی مجھے اللہ دکھائے۔ میں نے دیکھا کہ پیچھے ایک بھیانک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میں اس طرح کے لفظ اس وقت استعمال کر بھی رہا ہوں یا نہیں، مگر خوف اور دہشت سے اس وقت کا جو میرا حال تھا وہ میں اپنے لفظوں میں اور اس کہانی میں بیان بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ یہ میری زندگی کا وہ سچا واقعہ ہے جو مجھے جب بھی یاد آتا ہے تو میرے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا، میں گھبرا کر گیٹ کھول کر بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی تیز طریقے سے بھاگ رہا تھا، بس بھاگے چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دور پہنچ کے مجھے اپنے دوست کا بھی خیال آیا کہ وہ اگر گاڑی کی طرف گیا تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا واقعہ پیش آ جائے۔ مجھے بہت فکر ہوئی، مگر اس وقت پیچھے مڑ کے دیکھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ باقی اس وقت قدرت مجھ پہ مہربان تھی، مہربان اس طرح کہ جیسے ہی میں بھاگتا چلا جا رہا ہوتا ہوں تو رانگ وے سائڈ سے ایک بائک پر 2 بندے بیٹھے میری طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے اندھیرے میں مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ کون ہے۔ ایک دم سے وہ میری بائک قریب لا کے روکتے ہیں۔ پیچھے میرا دوست بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی مکینک کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ مکینک تھا یا کوئی اس کو بندہ مل گیا تھا جو ٹائر چینج کرتا، یا ہو سکتا ہے وہ ہو، یا جس کے ساتھ وہ پانا لے کر آیا ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا۔ میرے لیے یہ تمام صورتحال ناقابل بیان ہے۔ مجھے اس طرح گھبراتا، خوفزدہ اور بھاگتا دیکھ کر میرا دوست فوراً اتر کر آیا اور ایک دم مجھے کندھے سے پکڑ کر بولا، کیا ہوا؟ تم کیوں بھاگ رہے ہو ایسے؟ کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں ہو پریشان؟ بتاؤ۔ 5 منٹ تو مجھے کچھ بھی بولنے کی، نہ اس کو کچھ بتانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ الفاظ نکلنا بھی چاہ رہے ہیں اور میرے منہ میں ہی اٹک گئے ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی میرا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ میری جان میں کچھ جان آئی، میری تھوڑی طبیعت بحال ہوئی۔ میں نے اپنے دوست کو تمام واقعے کے بارے میں بتایا، وہ بھی بہت فکر مند ہو گیا۔ ساتھ ہی اس کا بائک والا بندہ بھی جو پانا ہاتھ میں لے رکھا تھا، یہ سب سن کر بہت الرٹ ہو گیا اور کہنے لگا، پریشان نہ ہو، ہم تینوں ساتھ ہیں، گاڑی تک چلتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمت کر کے ہم گاڑی تک جاتے ہیں، مگر جب وہاں پہنچتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا ہم لوگوں نے گاڑی کا ٹائر چینج کیا۔ شاید اتنی جلدی پہلی اور آخری مرتبہ ہم نے کبھی کسی بھی گاڑی کا ٹائر چینج کیا ہو۔ ساتھ آئے بندے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ بھی اپنی بائک اسپیڈ سے ہمارے ساتھ ہی بھگاتا ہوا اپنے راستے کی طرف جاتا ہے، اور ہم بھی وہاں سے بھگا کر اپنی گاڑی پھٹافٹ نکلنے کی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہماری زندگی کا وہ واقعہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اس روٹ پہ سے ہم نے رات کے ٹائم تو گزرنا ہی بند کر دیا ہے۔ آج 14 سال اس بات کو ہو چکے ہیں، ہم ابھی تک رات کے ٹائم پہ اس راستے سے واپسی کبھی نہیں گزرے، آج تک کبھی ایک بار بھی نہیں گزرے۔
یہ میری زندگی کا وہ واقعہ ہے، وہ سچا واقعہ ہے، شاید میں اسے اس طریقے سے لفظوں میں بیان ہی نہ کر پایا ہوں جو اس وقت میرے ساتھ ہوا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اسٹوری میں۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔